بزرگان دین کا، علماء کا احترام کرو، خواہ وہ کسی مسلک کا عالم کیوں نہ ہو۔ تھوڑے صاف الفاظ میں کہہ دوں، خواہ وہ کسی مسلک کا عالم کیوں نہ ہو، وہ علم تو جاننے والا ہے، اس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم تو ہے، اس کے سینے کے اندر رسول اللہ کی سنتوں کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے جو کرتا ہے فیما بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ حکم دے کر نہیں بھیجا کہ تم بیٹھ کر کے فیصلہ کر دو۔ میرے بزرگوں، اگر یہ ہوتا ہے یہ غلطی ہے ہماری۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے بھڑکیلے انداز کے بیانات دینے شروع کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہو جائیں تو ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکے، باہر جا کر دوسروں کا گھر کیا سنبھالیں گے؟ علماء دین کا، بزرگان دین کا احترام کرو، خواہ وہ کسی مسلک کے کیوں نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو مسیطر نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو نگران اور نگہبان نہیں بنایا۔ اور یہ جو نفرتوں کے بیج دلوں میں بوئے گئے، اللہ کے گھر سے روک دینا اور یہ ذہنوں میں بٹھا دینا کہ یہ نعوذ باللہ گستاخان رسول ہیں۔ میرے بزرگوں، ممبر رسول پر بیٹھ کر اور ممبر رسول کے قریب بیٹھ کر یہ بات بہت صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اور میرا مزاج ہے صاف گوئی۔ میں صاف کہتا ہوں، جس مسلمان کے دل میں نبی کی ذات اقدس کے متعلق ذرا برابر میل آ جائے اور ذری برابر گستاخی کا تصور ہو جائے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمانیت سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا نعوذ باللہ منکر ہو جائے، اللہ اس کو اپنی مسجد کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب کر سکتا ہے؟ لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ۔ علماء کا احترام کیجئے، خواہ کسی مسلک کے ہوں، وہ ہمارے لیے مقتدی ہیں، ہمارے لیے پیشوا ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا اور اس کے رسول کا علم موجود ہے۔ اس علم کی وجہ سے ان کی عزت کرو، اس علم کی وجہ سے ان کا احترام کرو۔